بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ کی طرح ہی مدرسہ بورڈ بھی ہے۔ مدرسہ بورڈ کا اپنا ایک بڑا نظام ہے۔ ہر سال یہاں سے اگر بنیادی تعلیم کہیں تو وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی کے لاکھوں بچے یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان مستقبل کے تلاش میں آگے کوشاں رہتے ہیں۔ بورڈ کو چلانا، بورڈ کی ایک بڑا شاخ ایگزامینیشن کنٹرول ہوتا ہے، اور ایگزامینیشن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ سارا دار و مدار بورڈ کے تعلیم کا اس شعبے پہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ بورڈ کے کنٹرولر نور اسلام صاحب۔ بہت کام کیا انہوں نے۔ اب کنٹرولر کے عہدے پہ آنے کے بعد ان کے کام جو ہیں وہ آنے والے وقت تک کے لیے مدرسہ کے لیے ایک مثال رہیں گے۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، نئی فکر میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ بہار میں تقریباً 4200 مدرسے ہیں۔ ان مدرسوں کے ایگزامینیشن کا، امتحان کی ذمہ داری وہ آپ پہ ہے، اور آپ کے اس چھوٹے سے شعبے پہ کیسے اس کو کر پاتے ہیں؟ دراصل تقریباً 4000 مدارس ہیں جو امدادی یافتہ بھی ہیں اور غیر امدادی یافتہ۔ امدادی یافتہ مدارس کی کل تعداد 1942 ہے، اور غیر امدادی یافتہ مدارس کی تعداد بھی تقریباً 2000 سے کچھ زائد ہے۔ اس طرح تقریباً 4000 مدارس ہیں جن کے امتحانات کے انعقاد کا انتظام مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذمے ہے، اور بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے نومنتخب چیئرمین جناب سلیم پرویز صاحب کے ذمے ہے، اور ہم لوگ انہی کے زیر نگرانی تمام تر کام انجام دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں وہ چیئرمین صاحب کی سربراہی میں ہی ہوتے ہیں، اور وہ انجام دیا جاتا ہے۔ وسطانیہ کا ایگزام ہونے کے بعد فوقانیہ کا امتحان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کم وقفے میں ہم لوگوں نے ایگزامینیشن لیا اور اس کا ایویلویشن کرایا۔ بہار کے 6 اضلاع میں اس کے ایویلویشن سینٹر ہے، اور ہم لوگوں نے بہت ہی آسانی سے ایگزامینیشن بھی بہت ہی پاک اور صاف شفاف ماحول میں ہوئے۔ یہ ہم نہیں کہتے، یہ پورا بہار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا امتحان جو ہے وہ صاف ستھرے اور خوشگوار ماحول میں ہوا۔ کہیں بھی کسی طرح کی بدعنوانی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دوسری بات ہے کہ ہم نے ایویلویشن کرایا، ایویلویشن میں بھی بڑی شفافیت رہی۔ اب فوقانیہ اور مولوی کے نتائج کے فکر میں ہیں، اور میرے خیال سے امروز و فردہ میں محترم چیئرمین صاحب کی ہدایت کے بعد نتائج شائع کرنے کا ہم لوگ اعلان کریں گے، اور آن لائن رزلٹ جاری ہوگا۔ کتنے اسٹوڈنٹس شامل ہیں سر؟ اس میں لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے اور لڑکے کتنے شامل ہیں اس بار؟ دیکھیے، وسطانیہ اور فوقانیہ مولوی ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ تقریباً 50% زائد طالبات جو ہے وہ شریک امتحان ہوتی ہیں، اور وہی ریشیو جو ہے فوقانیہ اور مولوی میں بھی ہے۔ دراصل ہم لوگوں نے نئے نصاب کے مطابق اس مرتبہ فوقانیہ، مولوی اور وسطانیہ کا امتحان بھی لیا ہے۔ پہلے ہم لوگ وسطانیہ کا امتحان 100 نمبرات پہ مشتمل ہوتے تھے، اس مرتبہ 900 نمبرات پہ مشتمل ہے۔ فوقانیہ کے امتحانات پہلے 1200 کے ہوتے تھے، اس کے بعد ہم لوگوں نے اس مرتبہ 100 نمبرات پہ مشتمل امتحانات لیے ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ مولوی جو ایکویولنٹ انٹرمیڈیٹ ہے، اس میں مولوی سائنس، مولوی آرٹس، مولوی کامرس اور مولوی اسلامیات، یہ تمام اسٹریم کے امتحانات اس مرتبہ لیے گئے ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں، اتنے گنجلک موضوعات ہونے کے باوجود بھی، اتنے زیادہ اسٹریم ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے بہت ہی صاف ستھرے انداز میں امتحانات کے انعقاد میں کامیابی ہم لوگوں کو ملی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سلیم پرویز صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ آئندہ بھی
بہت اچھے ڈھنگ سے امتحانات منعقد کرائیں گے اور بروقت امتحانات لینے کی کوشش کریں گے۔ ٹوٹل مدارس جس میں غیر ملحقہ مدارس ہیں، یہ ان کی تعداد کتنی ہے سر؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو امدادی یافتہ مدارس ہیں ان کی تعداد تو 1942 ہے جو میں نے بتایا، لیکن آپ اس کو ورگ وار کے اعتبار سے ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسطانیہ معیار کے امدادی یافتہ مدارس ہمارے یہاں 1732 ہیں۔ اس کے بعد فوقانیہ معیار کے مدارس جو ہیں وہ 119 ہیں، مولوی معیار کے مدارس جو ہے وہ 55 ہیں، اور عالی معیار کے مدارس 24 ہیں، اور فاضل معیار کے مدارس 14 ہیں۔ دراصل عالم اور فاضل معیار کے مدارس تو ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو مدارس میں یونٹیں سینکشن ہے وہ مولوی معیار تک ہی ہیں۔ مولوی معیار کے ہی اساتذہ کرام جو ہے وہ عالم اور فاضل کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، یا پھر مدارس کے جو مجلس منتظمہ ہے، انتظامیہ کمیٹی ہے، وہ بچوں کو تعلیم دینے کی بہت ساری سہولتیں ہیں، جو کسی کو ٹیوٹر کے طور پہ بحال کرتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، اس کے ذریعے وہ تعلیم دلوانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہے جس کی وجہ سے مولوی کے بعد عالم اور فاضل کے بھی بچے مدرسے میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص طور سے کوئی اساتذہ ہمارے یہاں اس کی یونٹیں سینکشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے دشواری تو ہوتی ہے، لیکن امتحانات ہوتے ہیں۔ ان کے امتحانات جو ہے وہ مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کے ذریعے لیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہتر بھی نتائج، چونکہ یہیں کے بچے وہاں جاتے ہیں اور وہ عالم اور فاضل کا امتحان دیتے ہیں۔ لیکن سر مدرسوں میں ڈگری کی تعلیم، عالم اور فضیلت کی تعلیم، اسی وجہ سے مولانا مظہر الحق کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ کچھ مدرسے ہیں جہاں یہ ہوتا ہے، تو وہ ڈگری کی کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عالم اور فاضل کی جو ڈگری ہے اس کے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے وہ اساتذہ کرام جو مولوی معیار کے مدارس میں تعلیم دیتے ہیں، اور وہی مدرسہ جو عالم اور فاضل کا بھی درجہ اسے ملا ہوا ہے، تو انہی مدرسہ کے اساتذہ پہ اضافی بوجھ ہوتا ہے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے، لیکن جب تک کہ کوئی یونٹیں سینکشن نہیں ہوتی ہے اس وقت تک تو یہ ذمہ داری ہماری کمیٹی کی ہے، اور ہمارے مدرسے میں جو درس و تدریس کے فرائض انجام دینے والے مولوی معیار کے اساتذہ کرام ہیں، انہیں کو یہ ذمہ داری انجام دینا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آئندہ اگزام کب آپ لے رہے ہیں سر؟ نہیں، ہمارا تو اکیڈمک کیلنڈر بنا ہوا ہے جو آپ کے سامنے میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری یہ کوشش رہے گی کہ آئندہ سال محترم چیئرمین صاحب کی ہدایت کی روشنی میں بروقت اور اکیڈمک کیلنڈر کے مطابق امتحان کے انعقاد کی مکمل طور پہ تیاری کریں گے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ فوقانیہ اور مولوی معیار کے درجات کے جو نتائج شائع ہوں گے اس کے بعد فوراً ہم اگلے امتحان کی تیاری کریں گے، ایسا حکم محترم چیئرمین صاحب نے مجھے دے دیا ہے۔ کب تک شائع کریں گے نتیجے یہ آپ؟ یہ 4-5 دنوں کے اندر میں انشاءاللہ چیئرمین صاحب سے تبادلہ خیال کے بعد نتائج شائع کرنے کا فوقانی اور مولوی، فوقانی اور مولوی کا اعلان کر دیا جائے تو گا۔ اس کے بعد فوراً بعد آپ وسطانیہ سے؟ اس کے بعد جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اسکروٹنی کا، جن طلبہ و طالبات کو ہمارے رزلٹ سے وہ متفق نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خواہشات کے مطابق نمبرات نہیں ملے ہیں، تو انہیں ہم لوگ موقع دیتے ہیں کہ وہ اسکروٹنی کے طور پر وہ کے لیے اپنا چیلنج کریں، اور اس کے لیے وہ آن لائن فارم بھرے جائیں گے، اس کے لیے تقریباً 10 سے 15 دن کا ہم لوگ ٹائم دیں گے۔ اس بیچ میں ان کے جو جتنے بھی اشکال ہوں گے ان کو جوابی کاپیوں کو دیکھ کر دوبارہ ان کے اشکال کو دور کر کے، یا پھر جن کی جو مطلب کہ گریوانس ہے اور وہ صحیح ہیں اور وہ جوابی کاپیوں میں ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو وہ نمبرات میں اضافہ کیے جائیں گے، اور اس کے اسکروٹنی کا رزلٹ جو ہے وہ بھی بعد میں شائع کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد باضابطہ ہم لوگ وسطانیہ، فوقانیہ اور مولوی امتحانات کی مکمل طور پہ تیاری شروع کر دیں گے۔
رزلٹ دینے کے ہی ابھی انتظار میں ہے کہ ہم بہت جلد رزلٹ دے سکیں، اور ہم کو لگتا ہے کہ امروز و فردا میں ہم لوگ رزلٹ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ محترم چیئرمین صاحب کی اجازت کے بعد گویا 10 تاریخ تک آپ رزلٹ دینے کی انشاءاللہ ہماری طرف سے کوشش رہے گی۔ اچھا، اجمالی طور پہ ایک ٹینٹیٹیو ڈاٹا سر، کتنے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے وسطانیہ، فوقانیہ، مولوی میں ٹوٹل؟ نہیں، ہمارے وہ تو میں بتاؤں نا کہ وسطانیہ میں ہمارے یہاں 1,47,262 کینڈیڈیٹ تھے جو ایگزامینیشن میں اپیئر ہوئے، دیکھیے، اور یہ تعداد جو ہے گزشتہ سالوں سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 58,000 فوقانیہ میں، اب مولوی میں تقریباً 37,000، کل ملا کر کے 96,800 اسٹوڈنٹ فوقانیہ اور مولوی میں مشترکہ طور پہ شامل ہوئے۔ اگر کیٹیگری کے حساب سے دیکھیے گا تو اسلامیات اور آرٹس میں، مولوی آرٹس میں زیادہ طلبہ و طالبات تھے، سائنس میں اور کامرس میں اس کی تعداد کم تھی، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک نئی شروعات ہے، ایک یہ نئی پہل ہے، اور اس پہل کی بنیاد پر ہمارے مدارس کے طلبہ و طالبات یہ مکمل طور پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، آڈیٹر بھی بنیں، کسی بھی فیلڈ میں وہ جانے کے لائق ہو جائیں گے، اور یہ شروعات ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں فوقانیہ مولوی سائنس اور مولوی کامرس میں بھی بہت سے طلبہ طالبات جو اسکول میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہمارے یہاں منتقل ہوں گے اور ہمارے ادارے سے امتحان دیں گے۔ ایک آخری سوال سر، عام طور پہ سرٹیفکیٹس میں جو نام، ڈیٹ آف برتھ اور اس کی جو دشواری ہوتی ہے، وسطانیہ میں ایک زمانے سے جو چلا آ رہا ہے، فوقانیہ اور مولوی میں ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وسطانیہ میں جو ہے وہی اسی کو آپ مانتے ہیں۔ اگر کسی کا امتحان، کسی نے ایگزام دیا ہے، کوئی کمپٹیشن اس میں اس کا ہو گیا ہے، آپ کے یہاں وسطانیہ میں اگر وہ غلط ہے تو اس کا کوئی راستہ نکلے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے، ہم لوگ نام میں مکمل طور پہ جو تبدیلی ہوتی ہے یا ایسی تبدیلی ہو جس سے کہ نام کا میننگ بدل جائے، نام چینج ہو جائے، تو اس میں ہم لوگ کچھ نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن اگر آئی اور ای کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی آئی ڈبل ای ہونا ہے آئی کی جگہ پہ، تو ان سب چیزوں پہ ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں، اور بہت ضرورت ہوتی ہے تو ہم مدارس کے میں جو داخلہ رجسٹر ہوتے ہیں وسطانیہ کے، اس کی بنیاد پہ ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے یہ تمام غلطیاں ہونے کا جو راستہ تھا نا وہ سب کو بند کر دیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا، اخبار میں ہم نے نکالا تھا وسطانیہ امتحانات کے بعد کہ جتنے بھی مدارس کے لوگ ہیں جو وسطانیہ معیار کے ہیں اور ان کے طلبہ و طالبات مدرسے میں ایگزام دیا ہے، تو آدھار کارڈ کی بنیاد پہ ان کے پاس جو مدرسہ بورڈ سے وہ کیا مارکس فولیو گئے ہوئے ہیں جس پہ وہ ایولیوشن کر کے مارکس ڈالتے ہیں، تو اس کا نام، ایڈریس، نام اور رول نمبر اور اس کا یہ ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، فادرس نیم، مدرس نیم میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو سدھار دیں، اور آپ کو ہم بتا دیں کہ تقریباً 6,000 بچوں کا کریکشن کا کام ہم نے کیا ہے مدرسہ ایجوکیشن میں بورڈ کر کے، اب باضابطہ اس کا لسٹ بنا کر کے ہم نے ایجنسی کو دیا ہے، تو ہمیں بالکل امکان نہیں ہے کہ اس مرتبہ وسطانیہ میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوگی۔ طلبہ ہاں، یہ انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے غلطی جنہوں نے تساہلی برتی اور مدرسہ بورڈ کے اعلان پہ لبیک نہیں کیا، اور وہ اپنے کاغذات مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو داخل نہیں کیے، تو وہی لوگ چھوٹ سکتے ہیں۔ ویسے ہم نے حتی الامکان کئی مرتبہ اعلان نکال کر کے اس کمی کو، اس خامی کو دور کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کی ہے، اور یہی کام جو ہے ہم نے فوقانی اور مولوی میں کیا ہے۔ جن لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ بھی غلط ہے، والد کا نام غلط ہے، ماں کا نام غلط ہے، خود کا نام غلط ہے، تو ان کو ہم نے کہا کہ وسطانیہ یا فوقانیہ کا سرٹیفکیٹ ثبوت کے طور پر اس میں لگا دیں، اور تب وہ ہمارے یہاں آئے اور ہم اس کی لسٹ بنا کر کے کنسرن ایجنسی کو دے دیا ہے، اور وہاں سے
تمام نکات جو ہے جو خامیوں پہ مشتمل ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ پہلے 10 سال پہلے بہت سے لوگ آتے ہیں، 10 سال پہلے 15 سال پہلے، جن کے نام میں وسطانیہ کے نام میں کچھ گڑبڑی رہی اور وہ ایگزام دے رہے ہیں BPSC ٹیچر کا، دوسرے امتحانات، ان میں ان کو وہ کرنا، ان کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر اسپلنگ میں ہلکی پھلکی بھائی گڑبڑی ہے اور انہیں انتہائی ضرورت ہے، تو اگر وسطانیہ فوقانیہ میں گڑبڑی ہے تو ہم وسطانیہ کی بنیاد پہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، لیکن ہم ڈیٹ آف برتھ کی اصلاح جو ہے وہ وسطانیہ میں نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے طریقہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے فرائض منصبی کی تکمیل غلط ڈھنگ سے کرنے کے لیے اپنے عمر میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور کبھی عمر میں بھائی تخفیف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جب تک کہ ہم سخت نہیں ہوں گے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ڈیٹ آف برتھ کے کریکشن میں، اس وقت تک ہمارا نظام جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگا اور قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ان سب چیزوں پہ بڑی پابندی رکھتے ہیں کہ کام اتنا ہی ہو جو ان کی سہولت کے مطابق ہو۔ ہمارے چیئرمین صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نام میں اگر اسپیلنگ میں کہیں کوئی مسٹیک ہے ہلکی پھلکی تو اس کو درست کیا جائے۔ اب بہت سی فائلوں میں چیئرمین صاحب کا آرڈر بھی ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت سخت ہیں، اور ضرورت کے مطابق ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو ممکن ہو اس کے ریکارڈز دستیاب کرا کر کے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گزشتہ ریکارڈ جیسے کہ ایڈمٹ کارڈ ہے، جیسے کہ سمجھے کہ رجسٹریشن کارڈ ہے، جیسے کہ ایڈمیشن رجسٹر ہے، اس میں اگر وہ درست ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے چھوٹے موٹے جو اصلاحات ہیں اس کو درست کرواتا ہے۔ شکریہ، لمبی گفتگو ہوئی۔ آپ کے لیے تمام جو لوگ اکثر و بیشتر فون کرتے ہیں، اس تعلق سے کئی لوگوں نے فون کیا کہ ایگزام کے تعلق سے اور مدرسوں کی تفصیلی کچھ خبریں آئے، ضرور پورا دیکھیے گا۔ اب مدرسے کے بچے کامرس سائنس بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑی یونیورسٹیوں میں ان کا داخلہ بھی ہو رہا ہے۔ کنٹرولر صاحب نے جو کام کیا ہے یہ قابل ستائش ہے۔ مدرسہ بورڈ ایک بڑا بورڈ ہے اور جو لوگ جہاں بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اپنی پوری ذمہ داری ادا کرنی ہوگی ملت کے لیے۔ پٹنہ سے نئی فکر کے لیے خورشید عالم۔